انشاءاللہ پوری بنو کی تمام تحریک اور تمام پارٹیاں ہم ایک پیج پہ یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کل بھی ایک ہی مقصد تھا, ہمارا آج بھی ایک ہی مقصد ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہمارا یہ ایک مقصد رہے گا کہ ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے امن اور امن ہم نے کس طرح کا لانا ہے. یہاں پہ باتیں یہاں پہ بہت ساری ہوئی. کل جس طرح کی پریس کانفرنس آ رہی تھی, جس وقت جس ٹائمنگ کے حساب سے آ رہی تھی, وہ دیکھنے کے قابل تھا. ایک جرگہ جو اپنے لیے یہاں سے مشران کا منتخب شدہ جرگہ جا رہا تھا, اپنے لیے امن کے ان مطالبات صبح کے سربراہ کے سامنے رکھ رہا تھا, ان سے بات چیت کر رہا تھا. دوسری طرف کچھ عناصر, کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جو یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے یا یہ باتیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اس جرگے میں رخ نہ ڈالیں, اس میں افراتفری پیدا کریں, اس جرگے کو ہم ناکام کریں, اور کل یہ لوگ اپنے درمیان دست گریباں ہوں. لیکن میں ان ساری قوتوں کو بھی, ان سارے لوگوں کو بھی, ان ڈی جی اسپیار صاحب کو بھی, بشمول ساری دیگر پارٹیاں میرے ساتھ, میرے بھائی بیٹھا ہوئے ہیں, عطا تارڑ صاحب, لازمی بات ہے چونکہ ہماری ذات کا مسئلہ, ہم نے یہاں پہ صرف ایک جھنڈا ہم نے نہیں لے رہا نا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک یہاں پہ سٹنگ منسٹر بیٹھا ہوں, بحیثیت کیبنٹ کا حصہ ہوں, صوبائی اسمبلی کے یہاں سے نمائندہ بن کے گیا ہوں. ان ساری باتوں کو میں پس پشت ڈال کے اپنی قوم کو ہم نے سوچنا تھا. اسی کے لیے ہم نے نکلے تھے کہ ہم سب نے امن اپنے علاقے کے لیے کس طرح ماننے. جس طرح ان لوگوں نے ہمارے ان شہداء, ان زخمیوں کے اوپر سیاست کی, کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کی, پریس کانفرنسز کروائی, یا رات دیر گئے تک جو پریس کانفرنسز ہوتی رہی اسلام آباد سے, ہمارے فیڈرل منسٹر صاحبان کرتے رہے. میں صرف ان سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو امن نہیں چاہیے اس ملک میں؟ امن آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ امن نہیں چاہتے؟ امن ہم اگر امن چاہتے ہیں, میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرامن خیبر پختونخوا پورے پاکستان کی ضامن ہے امن کے لحاظ سے. بات ہوتی رہی آپریشنز کے حوالے سے کہ ہم آپریشن کریں گے. آپریشن میں اگر آپ کے انتخاب خیبر پختونخوا ہے تو باقی ملک کے وہ علاقے جہاں پہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے اور پاکستان کے ہر ذی شعور اس شخص کو اور بندے کو معلوم ہے جس کے ہاتھ میں آج سوشل میڈیا اور موبائل ہے, وہاں پہ آپ یہ آپریشن کیوں نہیں کروا رہے کہ اگر آپ نے اس چیز کے انتخاب خیبر پختونخوا سے کروانا ہے؟ بندے کے اپنے ذاتی گھر میں غلطی ہو تو پہلے بندہ اپنے ہی گریبان میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. سٹارٹ کرے ڈی جی ایس پی آر صاحب اپنے علاقے سے. میں ان فیڈرل منسٹر صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سٹارٹ کرے ان ایریا سے جہاں پہ دین داڑے لوگوں کے ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں, جہاں سے جیسے مزدور اغوا کیے جاتے ہیں, جہاں کچے کے ڈاکو جو مشہور ہے ان کے علاقے سے سٹارٹ کریں. ان عناصر کے خلاف ہم آج بھی ڈٹ کے کڑے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس مٹی کے, اس دھرتی کے اور ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوا جس لباس اور جس کردار میں بھی ہوں. برائے کرم ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. میں اور میرا بھائی انشاءاللہ اس چیز کو قوم نے آج ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے. آج ہم جو پریس کانفرنس یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے یا پریس دے رہے, انشاءاللہ کل ہم یہ باتیں اسمبلی فلور آن دا ریکارڈ بھی باتیں لائیں گے اور قرارداد کی شکل میں انشاءاللہ میں اناؤنس کرتا ہوں لائیں گے ان لوگوں کے خلاف, کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے آئے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, آپ اس بنو کے عوام کے ساتھ بیٹھے, ان کا مسئلہ امن کا مسئلہ ہے, ان کا امن کا مسئلہ حل کرے. لیکن اگر میں امن کی بھیک مانگتا ہوں اور مجھے اس کی سزا گولیوں سے ملتی ہے اور اس کے لیے پھر میں ایک ہائی لیول کی کمیشن اپنے صوبائی اس سے چیف ایگزیکٹو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کریں, جوڈیشل انکوائری کریں, جو گناہگار ہے جس نے زیادتی کی اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. آپ تو ایک طرف پھر وہ بھی کہتے کہ میں صوبائی حکومت کی جوڈیشل انکوائری کو بھی نہیں مانتا, عطا تارڑ صاحب تو ایک طرف کرے جوڈیشل انکوائری کرے. ہم تو یہی چاہتے کہ ہماری انکوائری ہو, ہمیں پتہ چلے. کل خدا نخواستہ میرا بھائی سمد صاحب جو میرا بشر ہے یہاں کے اس ایریے کا, پی ٹی ایم کا ایک نمائندہ یہاں پہ, اس کی اپنی ایک سوچ اپنی تحریک ہے,
وہ اپنے حساب سے ٹھیک جا رہے یا آپ کی نظر میں غلط جا رہے؟ کل خدا نخواستہ جو ہمارے ساتھ سٹیج پہ کھڑا تھا کچھ ہو جاتا تو اس کا جواب دہ کون ہوتا؟ کل میرے ساتھ ٹریڈ کے بندے جو سٹیج پہ کھڑے تھے کل ان کو کچھ ہو جاتا تو حالات کس طرف جاتے؟ کل میرے ساتھ دیگر پارٹیوں کے لوگ جو سٹیج پہ کھڑے تھے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تو کل حالات کس طرف لے جاتے؟ ہماری تو صرف یہی گزارش اس دن بھی تھی، ہم نے اگر نعرہ لگایا، ہم نے کوئی پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگایا، ہم نے کوئی فوج مخالف نعرہ نہیں لگایا، ہمیں کسی کی چوکیداری سے، ہمیں کسی کی چار دیواری سے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے ضرورت کوئی محسوس کی ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی نعرے پہ نکلے تھے کہ ہم اپنے علاقے، اپنے ایریا اور اپنے بال بچوں کے لیے امن کیسے لا سکتے ہیں۔ ہمارا نعرہ صرف یہ تھا۔ اگر ہم نے سیاست کر دی ہوتی تو میرے ہاتھ میں میرے پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا۔ اگر آپ ان واقعات کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا چاہتے تو یہ محض آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ سارے پورے بنو کا تھا، ٹریڈ یونین کی کال پہ تھا۔ ہم ساروں نے بلا تفریق، بلا رنگ، نسل، قومیت، جھنڈے کے مسوا اس چیز کا ایک علم بلند کیا تھا اور وہ سفید علم تھا، وہ تھا امن کا جھنڈا۔ اور یہ جھنڈا لہرانا اگر ہمارا قصور تھا ہے یا آپ کی نظر میں ہو تو یہ جھنڈا انشاءاللہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جھنڈا ہم تب تک لہرائیں گے کہ جب تک پورے خیبر پختونخوا میں امن نہ آ جائے۔ اپنے ایریا اور اپنے بال بچوں کے لیے امن کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمارا نعرہ صرف یہ تھا۔ اگر ہم نے سیاست کر دی ہوتی تو میرے ہاتھ میں میرے پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا۔ اگر آپ ان واقعات کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا چاہتے تو یہ محض آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ سارے پورے بنو کا تھا، ٹریڈ یونین کی کال پہ تھا۔ ہم ساروں نے بلا تفریق، بلا رنگ، نسل، قومیت، جھنڈے کے مسوا اس چیز کا ایک علم بلند کیا تھا اور وہ سفید علم تھا، وہ تھا امن کا جھنڈا۔ اور یہ جھنڈا لہرانا اگر ہمارا قصور تھا ہے یا آپ کی نظر میں ہو تو یہ جھنڈا انشاءاللہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جھنڈا ہم تب تک لہرائیں گے کہ جب تک پورے خیبر پختونخوا میں امن نہ آ جائے۔ ہم پورے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے ابھی بات کریں گے۔ ہم نے اگر کل بھی بات کی، یہاں کے سارے مشران کے پاس، پورے بنو کے عوام کے پاس اللہ نے ایک ایسا موقع دیا پورے خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کو کہ بنو سے ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کے اثرات انشاءاللہ پاکستان کے طول عرض میں محسوس ہوں گے۔ لوگوں کے وہ باتیں ملیں گی پورے خیبر پختونخوا کو انشاءاللہ۔ اگر امن اور چین سکون کی زندگی نصیب ہوئی تو انشاءاللہ اس کا کریڈٹ میں بنو کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک تحریک سٹارٹ ہوئی تھی۔ بنو کے عوام نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس تحریک کے لیے پیش کیا اور یہی توقع ڈی جی اسپیار صاحب میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح میرے بھائیوں نے کہا، ہم ذات پات، کرسی، عہدہ، یہ ہمارے لیے محض بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنے سینے ان گولیوں کے لیے حاضر کیے ہوئے۔ دوسرے کی گولیوں سے مرتے تو بے شک آپ کی گولی سے مر جائے، لیکن تاریخ میں یہ باتیں لکھی جائے گی کہ لوگ امن کے لیے نکلے تھے اور دوسری طرف سے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی۔ ہماری باتیں آپ کو شاید بری لگے، ہماری باتیں شاید آپ کو غلط لگے، اگر میں اس میدان پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بندے بھی شہید ہو جائے، آپ کے بندے بھی فوت ہو جائے، وہ بھی ہمارے بل بچے۔ جو جونیئر رینک کے ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بندے ہیں شہید ہو جائے، وہ بھی کس کا بھائی ہوگا، کس کا بیٹا ہوگا، یہ ہم سب میں سے وہی لوگ ہیں۔ اگر ہمیں آپ کے بچوں پہ خفگی ہے، ہم اس پہ افسوس ہے، تو خدا رہا ہمارے بچوں پہ بھی افسوس کرے۔ میرا مزدور جو ادھر فوت ہوا تھا، جو اپنی مزدوری کر رہا تھا، وہ کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، اور وہی بندہ تھا جس کی ٹیکس کے پیسہ ہم اسی ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا گناہ کیا تھا جو گھنٹوں گھنٹوں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی؟ ہم ان چیزوں میں اس لیے نہیں جانا چاہتے فی الحال کہ پروونشل گورنمنٹ نے ایک جوڈیشل انکوائری آلریڈی اناؤنس کروائی ہے، کوئی اس کو بے شک مانے یا نہ مانے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان نے جس نے جیل سے ہی میسج بھیجا تھا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری آپ کریں، انشاءاللہ وہ پروونشل گورنمنٹ بحیثیت کیبنٹ ممبر ہم اس کو ریکمینڈ کر کے ہائی کورٹ کے بھجوائیں گے، ہائی کورٹ میں بات کریں گے، جوڈیشل انکوائری اوپن ہو، جو بھی کوئی گناہگار ہو، جو بھی کوئی سازوار ہو، جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ لیکن آخر میں میرے مشران کی وہی بات کہ اگر ہم میں بالفرض غلطی ہو، کوئی آٹا چینی جس طرح آپ کہہ رہے شرپسند یا لوگوں کو اکسانا، یہ ساری چیزیں تصویر کا ایک رخ نہیں ہوتا، تصویر کے دوسری طرف کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر بالفرض ہو بھی تو یہ کام ہمارا نہیں تھا کہ ہم اپنے بال بچوں پہ گولیاں چلائیں، ان کے سینوں کو چیریں، ان کی جانیں ہم
کوئی کسی کا بچہ تھا, کوئی کسی کا بیٹا تھا, لیکن آخر میں پھر بھی ہماری پریس کانفرنس کا مقصد, ہمارا واحد ایک یہاں پہ ایک امن کمیٹی یہاں سے گئی تھی, ہماری ایک امن کمیٹی ہے, نہ کوئی ہماری دوسری امن کمیٹی ہے, سب کی یہی بات ہے, ہم اس پہ اگری کرتے ہیں. ہمارا امن جرگہ یہاں سے کوئی کمیٹی نہیں ہے, ہمارا امن جرگہ یہاں پہ صرف وہی اس نمائندہ بنو 15 لاکھ کی آبادی کا ایک نمائندہ جرگہ یہاں سے گیا تھا, وہی اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے. نہ کوئی ہماری اور کوئی امن کمیٹی ہے, نہ کوئی ہم کسی اور کی بات کرتے ہیں, نہ کوئی اور پارٹی ہے. ہم بلا رنگ نسل سوچ ذہن کے یا پارٹی یا سیاسی وابستگی کے بنا ہم ایک پلیٹ فارم پہ جو آج آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے بنو سمیت پورے خیبر پختونخوا میں امن کس طرح لانا ہے. ہمارا نظریہ, ہماری سوچ یہ تھی. میں ان لوگوں کو پھر بھی آخر میں ان کی مذمت کرتا ہوں, ان کی میرے ساتھ کچھ تصاویر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ بنو کا واقعہ پاکستان تحریک انصاف نے کروایا. کریڈٹ مجھے دینا چاہتے, لیکن یہ کریڈٹ میں کبھی عطا طاہر صاحب نہیں لینا چاہتا. یہ میرے پورے بنو عوام کی جلوس نکلا تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں نکلا تھا. میں وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ غلطی نہ رہے, کل کوئی یہ نہ کہے. ہم سب ایک ہی بات کے ماننے والے لوگ ہیں کہ ہم بنو میں امن کس طرح لائے. کریڈٹ کی بات آپ مجھے دینا چاہتے, میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, نہ مجھے کریڈٹ سے غرض ہے. ہم صرف بنو اور امن اور خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنا روزگار, اپنے بال بچوں کو ان کا مستقبل کیسے سنوارنا ہے, کیسے ان کا امن دینا ہے, کیسے اپنے روزگار تعلیم ان کو دینا ہے کہ ہم دوسرے علاقے دوسرے صوبوں کو برابر ہو. تو آخر میں ان کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کل ہم جب جائیں گے اسمبلی فلور پہ بھی اس چیز کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے, جو کہ ہم بے گناہ لوگوں کے اوپر لوگ یہ چیزیں ڈال رہے ہیں, یہ ان کی ساری غلطیاں ہیں. آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, اگر ہماری کچھ ہے آپ ضروریات, ہماری کچھ باتیں ہیں, آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم بھی آپ ہی کے بل بچے ہیں, ہم کوئی غیر تو نہیں ہے کہ ہم اس غیر کا سوچے. غیر ملک کے تو ہم نہیں ہیں, ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہیں, اس پاکستان کو ماننے والے لوگ ہیں, کسی اور ملک سے تو نہیں ہے. آج اگر میں کچھ ہوں تو اس ملک کی وجہ سے ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کچھ اور سوچیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور سوچیں. تو اس ملک پہ رحم کرے, اس مٹی پہ رحم کرے, اس علاقے پہ رحم کرے, اس پشتون قوم پہ رحم کرے جس کا بقا اور اس ملک کی ضامن وہی یہ پختون لوگ. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فرنٹ فورس بھی لڑے گی, یہ آپ کے لیے لیڈ روڈ بھی لے گی, اور آپ کے لیے ہر لڑی بھی ہے اور لڑے گی مستقبل میں. تو انشاءاللہ میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم یک جانے, کوئی ہمیں غلطی نہیں ہے, کوئی ہمیں اس لحاظ سے کوئی رخنہ فساد انتشار نہیں ڈال سکتا. ہم نے یہ عہد مسجد میں حلف لیا ہوا ہے کہ ہم نے بنو کے لیے آواز اٹھانی ہے. ذات پات پارٹیوں یا شخصیات یا نسلوں کا ہم نے یا اس لحاظ سے کسی کا نہیں سوچنا, صرف اور صرف ہمارا امن کا ایک ایجنڈا, اور ہم ہوں گے. اور اس کے لیے ہم آخر تک, چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہے, چاہے ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی سلوک کرے, لیکن ہم نے یہ امن کا ایجنڈا کسی بھی صورت اس وقت تک اپنے ہاتھ سے نہیں ڈالنا جب تک پورے خیبر پختونخوا اور بنو میں امن نہ آئے.